الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت فرمان ہے کہ تم اپنی محفلوں مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنا لیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے محترم اور پیارے بھائی محمد ریاض احمد عطاری صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ چیلم کی محفل ہے، ہم سب اس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند حدیثیں بڑی خوبصورت اور پیاری آپ کی گوش گزار کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا وہ سن کر۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جو فوت ہونے والوں کے بعد دنیا میں آئیں، جو دنیا میں موجود ہوں، فوت ہونے والوں کے بعد جو لوگ دنیا میں موجود ہوں، وہ میری بارگاہ میں یوں عرض کریں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بھی بخشش فرما دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں اللہ کریم ترغیب دلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندہ رہنے والے لوگ میری بارگاہ میں یوں دعائیں کریں اللہ ہمیں بخش دے، صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے وہ بھائی جو ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش فرما دے۔ یہ جو چلیسویں ہوتے ہیں، یہ جو ساتے ہوتے ہیں، یہ جو سالانہ ختم ہوتے ہیں، یہ جو کل خانیاں ہوتی ہیں، یہ اسی لیے ہی ہوتی ہیں کہ سارے مل بیٹھ کر اس فوت ہونے والے کے لیے ایک دعا کر دیتے ہیں، اجتماعی طور پر ایک دعا ہو جاتی ہے، سب مل کر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات ہو جاتا ہے تاکہ بڑا تحفہ اس کو ایصال ثواب اور دعاؤں کا مل جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اصل اس کی وجہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی کے تحت ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جو بندہ مومن کو خوش کر دیتی ہے، دل بندے کا جھوم جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ کمال کی بات ہے رب کریم نے دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی کرم نوازیوں والے کیسے کیسے معاملے ہمارے ساتھ فرمائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں جب قیامت کا دن ہوگا میری امت، اولاً فرمایا میری امت جو فوت ہوگی یہ گناہوں سے لدی ہوئی قبروں میں داخل ہوگی، لیکن جب نکلے گی تو ایسے ہوگی قیامت کے دن کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ حضور کے اصحاب نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، جھوم گئے کہ کیا بات ہے رب کریم کی کرم نوازی کی،
یا رسول اللہ رب کی تو کیا شان ہے، وہ تو اپنے بندوں سے محبت ہی بڑی فرماتا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر رب کریم اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ جو مثال، اچھا مثال بھی جو حدیثوں میں بیان کی گئی نا، یہ بھی ماں کی محبت کی بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ایک خوبصورت بات ہے، ورنہ باپ کی بھی محبت تو ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت جو ہے اس میں رب کی محبت کا ایک عکس ہے۔ تب بھی رب کریم نے اپنی محبت اگر بندوں کو سمجھانی چاہیے ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے بندوں کو رب کی محبت بتانی چاہیے ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ رب کتنی محبت کرتا ہے، تو ماں کی محبت کی مثال دے کر بیان کیا گیا ہے کہ ماں کیسی محبت کرتی ہے، کیسا پیار کرتی ہے۔ یہ کوئی بندہ اس سے ناواقف نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں ماں کی محبت کا اندازہ ہے، تم سوچتے ہو کہ ماں کا ایسا پیار ہے تو پھر اس رب کا کتنا پیار ہوگا، اور 70 ماؤں کا پیار جمع ہو تو پھر کتنا پیار بنے گا۔ رب کریم کی اپنے بندوں سے محبت کا کروڑویں حصہ بھی ماں کی محبت میں شامل نہیں ہے، اس سے بھی تھوڑا حصہ شامل ہے، تو ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں رب کی کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اسی طرح اپنے غلاموں کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے اوپر سے کمبل چادر اتارتا ہے تو چادر کے نیچے اس کے بغل سے چڑیا کے بچے ہوتے ہیں جو نیچے گر جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے گھر سے چلا تھا، میرا گزر ایک ایسے درخت کے نیچے سے ہوا جس کے اوپر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ بچے نیچے گرے ہیں، تو اس چڑیا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچوں کے اوپر آ کر گر گئی ہے۔ میں نے جب اس چڑیا کو اٹھایا ہے نا تو یہ بچوں سے ایسے چمٹ چکی تھی، ساتھ یہ بھی بچے بھی ساتھ آ رہے ہیں اور چڑیا بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ اس نے اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کی کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا لے جائے گا، اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ بچے بچ گئے تو میں بھی بچ جاؤں گی، ورنہ اگر بچے نہیں بچتے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ تو اب یا رسول اللہ میں نے اسے اٹھا کر اپنی بغل میں لیا اور آپ کے پاس آ کر یا رسول اللہ میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یا صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس چڑیا کی اپنے بچوں سے محبت کرنے پر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنے پر تعجب ہو رہا ہے، والذی بعث بالحق، اس رب کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں اس چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر محبت پر تعجب ہو رہا ہے، جس رب نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی قسم اس چڑیا سے کئی گنا بڑھ کر تمہارا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ چڑیا بھی تو ایک ماں ہے نا، اس ماں کی اپنے بچوں سے محبت پر تعجب ہو رہا ہے، تمہارا رب اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ باقی مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں جب تک یہ مائیں حیات ہوتی ہیں۔ ابھی آج رجب المرجب کا آخری دن ہے، کل شعبان المعظم کا پہلا دن ہوگا، اس میں شب معراج آتی ہے، اور شب معراج کا جب بابرکت مہینہ آتا ہے تو ساتھ پھر ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج بیان کرتے ہیں، ساتھ پھر تقابل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے نا، رب سے کلام فرماتے تھے، کرتے ایسا مزہ آیا رب کے کلام میں، ایسا لطف آیا رب کے کلام میں کہ عرض کرنے لگے اے میرے مالک اب تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار بڑا، کلام میں اتنا مزہ تھا، باتوں میں اتنا لطف آ رہا تھا، تو جس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہ خود کیسی شخصی ہوگی، وہ خود کیسا ہوگا جس کی باتوں میں ایسا لطف ہے۔ رب کریم نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام صرف باتیں تو کرتے رہو مجھ سے، لیکن دیکھ مجھے ہرگز نہیں سکتے۔ پھر اصرار بڑھ گیا کہ یا اللہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر رب کریم نے کیا فرمایا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرماؤں گا، اگر تم اس پہاڑ پر جس پر میرے نور کی تجلی پڑی اگر تم اس کو دیکھ سکو تو پھر سمجھ لینا مجھے بھی دیکھ لو گے۔
انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی برداشت کر سکا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فسوف ترانی، پھر ان قریب تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ پھر کیا ہوا؟ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی ٹھیک ہے مالک، تو اپنی تجلی فرما اس پہاڑ پر، میں دیکھ اگر پہاڑ نے برداشت کر لی تو پھر میں بھی برداشت کر لوں گا۔ فلما تجلی ربہ، پھر رب کریم نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، رب کریم نے اپنے نور کی کروڑویں حصے سے بھی بڑی جو تجلی تھی وہ فرمائی تھی۔ فلما تجلی ربہ، رب کریم نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ رب کریم کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر دیکھی تو کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا، اس کو تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو پھر کسی نے کہا نا کہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ سارے نبی بڑی شانوں والے ہیں، سب نبیوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت شمائل بزم رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، عظمت، مقام، رفعت، بلندی ایسی ہے کہ کسی اور نبی کی ایسی نہیں ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے کہ رب کو دیکھا ہے، رب کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی رب کریم نے اس پہاڑ پر فرمائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لیکن حضور کی شانیں دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس طرح دیکھا، قرآن پاک میں ہے، سورہ نجم میں ہے، ما زاغ البصر وما طغى، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس طرح دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا، کتنا ایک کمان کا فاصلہ ہوتا ہے، دیکھنے کی کیفیت یہ تھی۔ حضور فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، جب میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا میری پلک بھی اوپر نیچے نہیں ہوئی، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، اتنا قریب سے دیکھا، بغیر حجابوں کو دیکھا۔ تبھی تو عاشقوں کا امام اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کس کو دیکھا تھا؟ پہاڑ پر رب کے نور کے کروڑویں حصے سے بھی بڑی تجلی پڑی تھی، وہ بھی تاب نہ لا سکے۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، لیکن حضور کو رب نے کیسی آنکھیں دی ہیں، کیسی ہمت دی ہے، کیسی طاقت دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو ایک کمان کے فاصلے پر دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ پلک تک نہ جھپکی۔ تبھی تو اللہ حضرت امام اہل سنت پھر فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ سارے نبیوں کے بڑے مقام ہیں، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سارے مل کے بولے نا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ ہم تو امتی ہیں نا بھائی، یہ شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے سب اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ خیر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کلام کرنے جاتے تھے نا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ماں دعا کرتی تھی، ماں دعا کرتی تھی کہ مالک میرا بندہ ہے تیری بارگاہ میں آ گئے، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے، کوئی تیری بارگاہ میں حق میں کوئی کمی رہ جائے، مالک اسے معاف کر دینا۔ دعا کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے رب سے ملاقات کے لیے دعا ماں کرتی تھی، لیکن جب ماں دنیا سے پردہ فرما گئی نا تو اللہ کریم نے بھی فرمایا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیارے کلیم، اب تمہارے پیچھے تمہاری غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے پیچھے دو ہاتھ اٹھانے والی تمہاری ماں نہیں رہی، اب سنبھل کے آنا، پوری تیاری کر کے آنا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پیچھے تو ماں دعائیں کرتی تھی، یہ ہوتی ہیں مائیں۔ اللہ کریم
جن کی مائیں حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، ان صالح ثواب کریں۔ بہرحال وہ ایک حدیث پاک ہم نے کمپلیٹ کرنی تھی جو ہم قرآن پاک اس آیت کے تحت چل رہے تھے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میری امت کے لوگ جب قبروں میں دفن ہوں گے تو گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تو اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا بنی؟ ان کی گناہوں تو ساتھ ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں تو ساتھ ہوتی ہیں، ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا قبر کی مٹی گناہ کھا جائے گی؟ آقا گناہ کدھر جائیں گے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ جب تک بندہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ پیار فرماتا ہے، جب تک، اور گویا فرما رہے ہیں پیار کی کیفیت دیکھیں، جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے رب کا پیار بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ مرنے سے پہلے اللہ کریم نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں جب بندہ سچے دل سے صدق نیت سے توبہ کرتا ہے رب اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، 100 قتل کرنے کے بعد بھی وہ توبہ، سچی توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا، رب کریم نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ فرمایا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ توبہ رب کو پسند کتنی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں توبہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جو سچے دل سے توبہ کرے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے اور مانگے معافی، اے اللہ معاف کر دے، تیرے دربار میں آیا ہوں، رب اس کے گناہ ایسے معاف فرماتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ فرمایا رب بڑی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں توبہ ہوتی وہی ہے جو سچے دل سے ہو، توبۃ النصیحہ اسے کہتے ہیں، جو سچی توبہ ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ بات بڑی نکتے اور پتے کی بیان کر رہا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ رب تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری آنکھوں کی ہیر پھیر کو بھی جانتا ہے۔ رب جانتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے، زبان سے کیا بیان کر رہا ہے، کالا چشمہ لگا کر بندہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو پتہ چلے نہ چلے رب دیکھ رہا ہے، رب کو پتہ ہے۔ یاد رکھیں توبہ کے ارکان یہ ہیں، جب بھی بندہ توبہ کرے توبہ کا پہلا رکن یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے جس پہ توبہ کرنی ہے اس سے نفرت کرے، کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، جو رب کی نافرمانی ہوگی، میں اب اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کو برا جانے، پہلا۔ دوسرا دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا، جو ہو گیا ہے بس اس کے بعد نہیں ہوگا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، تو اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ اگر دل میں یہ ہو کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جتنے مرضی گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے، چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ موقع ملا تو پھر کر لوں گا، ابھی پھر توبہ کر لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ دل کی بات جانتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ گویا پھر مذاق ہو رہا ہوگا، اس کی پکڑ اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو توبہ ہوتی وہی ہے کہ بس آج کے بعد جان تو جا سکتی ہے، دوبارہ یہ غلطی نہیں دوبارہ مجھ سے ہو سکتی، اس کا نام پھر توبہ ہے۔ تو یہ توبہ ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند ہے، جس کے یہ مقام اور مرتبے ملے ہیں۔ اب گویا حضور فرما رہے ہیں اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، پیار اس کا کیسا ہے؟ جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے اللہ کریم نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، جب چاہے مرنے سے پہلے سچی توبہ کر دے، اللہ اس کی سچی توبہ قبول بھی فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے، یہ بات جو ہے نا آگے والی بڑی دل کو ڈھارس دیتی ہے، جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں نیکیاں کھڑی تھیں سوائے صدقہ جاریہ کے، جہاں نیکیاں کھڑی تھیں وہیں رک گئیں، جہاں گناہ کھڑے تھے وہیں رک گئے۔ اب خود توبہ نہیں کر سکتا، اپنے زندگی میں توبہ بھی کر سکتا ہے، نیکیاں بھی کر سکتا ہے، گناہ معاف بھی کروا سکتا ہے، جیسے ہی فوت ہوا
دروازہ بند ہو گیا سوائے صدقہ جاریہ کے. لیکن حضور فرما رہے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، رب نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا. بندہ فوت ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن رب نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، رحمت کا دروازہ اب بھی کھولا ہے. حضور فرما رہے ہیں میری امت کے لوگ جب قبروں میں دفن ہوں گے تو گناہوں سے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں. حضور کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے رب سب کے گناہ معاف فرما دے گا. یہ بات سن کر مزہ نہیں آیا؟ اللہ کی رحمت پہ دل خوش نہیں ہوا تو کہو نا یار اللہ کی پاکی بیان کرو نا، کہو نا اماں جی کے اصالِ ثواب کے لیے سبحان اللہ، کہنا سبحان اللہ. ابھی آج کل ووٹ شوٹ ڈلتے رہے تو ہر بندہ ہی رنگ بن کے نعرے مارتا رہا کسی نہ کسی پالٹے میں. حضور کا نعرہ مارے نا، اللہ کا نام لے خوش ہو کر، کہنا ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں. اور درخت کتنا بڑا ملنا ہے، 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی شان ہے. برزخ کے معاملے عقلوں میں نہیں تولے جاتے. حضور نے فرمایا نا ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا. اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. حضور نے کلمہ پڑھایا، ہم نے پڑھ لیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا. رمضان ہے، 30 روزے فرض ہیں، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا. نمازیں 5 فرض ہیں، کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے بتائی. اور یہ ہم جو کچھ مانتے ہیں اللہ کے نبی کے بتانے سے مانتے ہیں، اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اور یہ ایمان اور یقین کیوں نہ ہو؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے. لوگ کہتے ہیں نا بھی مدینہ بڑا کرتے ہیں، یہ حضور کو بڑا مانتے ہیں. بھئی سب کچھ ملا ہی حضور کے صدقے ہے، سب کچھ بتایا ہی حضور نے ہے. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر بھی آپ کا دل جھوم جائے گا اور پھر اپنے عقیدے اور نظریے پر خوشی بھی محسوس ہوگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ اسلام دیا ہے جو عمر فاروق اعظم کو دیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں. طواف کعبہ کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو چومنے کا ارادہ فرمایا. آپ اس کو چومنے لگے نا تو چومنے سے پہلے رک گئے. چومنے سے پہلے رک گئے. لوگ بھی کھڑے ہیں. آپ نے اس حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے آقا نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو. میں چوم ہی تمہیں اس لیے رہا ہوں کہ میرے حضور نے تمہیں چوما تھا. میرے شیخ طریقت کراچی والے پیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری فرماتے ہیں ہم نے جنت میں بھی جانا ہے نا تو بوایا مدینہ جانا ہے. مدینے والے کی محبت سے جنت میں جانا ہے کیونکہ جنت بتائی حضور نے ہے، جنت کا راستہ دکھایا ہی حضور نے ہے. تو میں بات یہ بتانے لگا تھا اس بات پر کہ جو درخت اللہ پاک ایک بار سبحان اللہ کہنے سے لگتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے اتنا بڑا درخت ایک ہی ہوگا تو پھر کتنے درخت ہوں گے. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں، جو ادنا جنتی کو جنت ملنی ہے نا، جو سب سے چھوٹے جنتی کو جنت، جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی جنت ملے گی. اور پھر عقل سے سمجھاتا چلوں، ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث پاک ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. باغ ایک درخت جہاں لگاؤ اس کو باغ نہیں کہتے. باغ ہوتے ہیں کوئی 150 درخت لگاؤ پھر ہی باغ بنتا ہے نا. کوئی ایکڑ 2 ایکڑ پھل لگا ہوا ہو پھلتا درختوں پھر ہی باغ بنتا ہے. ایک قبر تو ادھر ہے، ساتھ دوسری قبر بھی ہے، ساتھ تیسری بھی ہے. قبرستان میں ایسا ہی ہوتی ہے نا. اب دیکھو اللہ کی شان ہے، یہ بھی باغ بن گئی، یہ بھی باغ بن گئی، یہ بھی یہ رب نے بنانی ہے نا باغ. پڑھی تو ساتھ ساتھ. اور آخر میں ایک بات بالکل عین الیقین کہتے ہیں، پتہ قیامت کب قائم ہوگی؟ دیکھو ہمیں بھی نہیں، جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے نا، جو حضور نے بیان فرمایا 10 محرم کو بیان ہوگی قیامت قائم ہوگی. تاریخ
بیان کر دی، کون سا سن ہوگا یہ بیان نہیں کیا، یہ حکمت ہے اللہ پاک کی، آپ کو پتا تھا لیکن بتایا نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو لوگ اٹھیں گے زمین سے، سب سے پہلے جو ہستی اٹھے گی وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ سب سے پہلے حضور اٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلفائے راشدین اٹھیں گے، پھر حضور جنت البقیع میں آئیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے۔ ان ساروں کو لے کر حضور کہاں جائیں گے؟ قیامت کا منظر میدان محشر کہاں لگنا ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے؟ عرفات میں، مکہ پاک میں عرفات کا جو میدان ہے جہاں حاجی صاحبان گئے ہوئے نا، وہ عرفات ہے۔ عرفات کتنا بڑا ہے؟ بڑا زور لگا لیں 50 لاکھ لوگ آ جائیں گے، اور لگا لیں کروڑ آ جائیں گے میدان عرفات میں، کروڑ لوگ آ جائیں گے، بہت بڑا فگر لگائیں تو کروڑ لوگ آ جائیں گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک کتنے کو لوگ ہوں گے؟ 25-26 کروڑ تو ہماری زندہ لوگوں کی آبادی ہے، پتہ نہیں فوت کتنے ہو گئے، پھر دنیا، پھر ملک، یعنی فگر ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ مخلوق اتنی ہونی ہے، فگر ہی نہیں ہے اتنے، گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب رب کی شان دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم اس میدان عرفات کو اتنی وسعت عطا فرما دے گا کہ پوری کائنات، پوری جب سے پورے ہوئے انسان سارے کے سارے میدان عرفات میں سما جائیں گے، سارے سما جائیں گے، ساری دنیا کا حساب وہیں ہوگا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ عقل سے نہیں تولا جاتا، یہ رب کی مشیت ہے، یہ رب کی شان ہے کہ اس نے سارا سب ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ہے، سب کو اس نے دینی ہے۔ کتنی بڑی جنت ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی۔ اور جنت کی نعمت ایسی ہے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کے ساتھ مثال ہی نہیں دے سکتے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب یہ چیز ہے نا جنت کی فلاں چیز اس طرح ہوگی، ایسا ہے ہی نہیں، دنیا میں رب نے کوئی ایسی چیز بنائی ہی نہیں۔ تو یہ ہے جنت۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اسی جنت کا حقدار بھی بنائے۔ ہمارے پیارے محترم ریاض احمد اتاری صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ جو دنیا سے چلی گئی، اللہ کریم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے انہیں وہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اذان کا جواب دیجیے۔